جانب جاتا جا رہا ہے. لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے, دروازہ ابو طالب پر دستک دیا, کہا کہ ہم نے ہر چیز کر لی, ہر جگہ ماتھا جھکا لیا, کام بنتا نہیں, اب آخر آپ کے در پر آ گئے. حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ کل جانا, کل رہنا, میں آؤں گا اپنے صنم کو لے کر. کائنات انتظار میں تھی, ابو طالب کا دروازہ کھلے گا تو کون سا صنم لے کر آئیں گے. جیسے ہی دروازہ کھلا, کائنات نے دیکھا ابو طالب کا قدم باہر ہے, شانوں پر نور مصطفیٰ ٹھہرا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو طالب باہر آئے, کاندھوں پر سرکار علیہ السلام تشریف فرما. صحن حرم میں آتے ہیں, دیوار حرم سے, خانہ کعبہ کی دیوار سے رسول مکرم کی پشت کو لگایا اور وہاں پر نعت بیان کی. کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. لوگوں دیکھئے گا, تاریخ نعت میں 300-400 سال پہلے کی نہیں, 1400 سال پہلے کی بیان کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام کی تعریف بیان ہوئی. پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا. مسجد نبوی ہے, حضرت حسان بن ثابت بیٹھے ہیں, تمام صحابہ تشریف فرما ہے. رسول مکرم نے کہا اے حسان ممبر پر چڑھ جانا, ہماری تعریف بیان کرنا. حسان بن ثابت ممبر پر ٹھہر گئے. جملوں کو اب دل سے سنیے گا, صرف کانوں سے سننے والے جملے نہیں, دل سے مصروں کو سماعت کیجئے گا. حضرت حسان ممبر پر چڑھے, خاموش ٹھہرے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ اے حسان, حکم ہوا رسول کا, نعت بیان کیوں نہیں کرتے؟ حسان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے صحابی, میں نعت بیان کروں تو کیا بیان کروں؟ یہ مکڑا ایسا ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. اب زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنا نہیں ہے, بڑی تیزی سے عرض کرتے ہوئے نکل جاؤں گا. سلسلہ آگے بڑھتا گیا. امام الاتقیاء, امام الاسفیاء, سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا. آپ نے کہا ان التیاری حسبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. حضرت امام شرف الدین بوسیری تک پہنچا. انہوں نے کہا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. سعدی شیراز تک پہنچا. انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ نے کہا غلام حلق بگوش رسول ساداتم زہے نجات نمودن حبیب آیاتم. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء تک آیا. آپ نے کہا سباب سوئے مدینہ رکن عزیز دعا گو سلام برقا بگرد شاہ رسول پہ گردم بسد تذر و سلام برقا. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. حضرت امیر خسرو تک پہنچا. انہوں نے کہا نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. گولڑا کی سرزمین تک پہنچا. وہاں سے پیر مہر علی شاہ نے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جاوڑیا. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. اور آگے بڑھتا گیا. ہندوستان کی سرزمین پر آیا. ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو قادری چمن سے حضرت شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی علیہ الرحمت و رضوان نے کہا اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا. حضرت الطاف صمدانی تک پہنچا. انہوں نے کہا کون ہے سرور کونین محمد کے سوا, عرش پر کس کے ہیں نالین محمد کے سوا. ربط و نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں, خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں. مرتضیٰ فاطمہ حسنین محمد کے سوا
کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، مرتضیٰ، فاطمہ، حسنین، محمد کے سوا آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، زیادہ خاموشی اب برداشت نہیں ہوتی، اب آپ کی آوازیں سننا چاہتا ہوں، مصرع دل کو چھو جائے، سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کریے گا۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اور یعقوبی تک پہنچا، انہوں نے کہا اللہ نات گو ہے تو جبریل نات خواہ، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں۔ جب یہ تاریخ بیان کر دیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مخلوق کی بیان کی ہوئی تعریف ہے، یہ تو مخلوق کی بیان کی ہوئی تعریف ہے، یہ تو انسانوں کی بیان کی ہوئی تعریف ہے۔ میں گریبان فوراً اس کا پکڑ کر وہیں بٹھا لوں گا، میں کہتا ہوں کہ اگر تو مخلوق کی بات کرتا ہے تو آ تجھے خالق کی کہی ہوئی نعت سناتا ہوں۔ کبھی چہرے کا ذکر کیا تو والشمس والضحیٰ کہہ دیا، کبھی زلفوں کا ذکر کیا تو واللیل اذا سجا کہہ دیا، کبھی سینے کا ذکر کیا تو الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، کبھی ہاتھوں کا ذکر کیا تو ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، کبھی سرکار کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا، کبھی سرکار کے قدموں کا ذکر کیا قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا، کبھی سرکار کی رحمت کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، کبھی سرکار کے ذکر رفیع کا تذکرہ کیا، کہا ورفعنا لک ذکرک، کبھی سرکار کے قرابت کا ذکر کیا، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کبھی سرکار کی اہل بیت کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کبھی سرکار کے اصحاب کا ذکر کیا، کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حاضرین ذویل احترام ایک ایک آیت پڑھیے گا، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت سرکار کی تعریف بیان کرتی نظر آئے گی۔ اب جملہ پیش کر رہا ہوں، محبت رسول دل میں بسا کر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو جملہ یہ صادق نظر آئے گا کہ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تابا والناس محمد کا سناخہ دیکھا، تابا والناس محمد کا سناخہ دیکھا، جو رہے محبت میں ہم نے پوچھا شروع کروں میں کہاں سے پہلے، رہے محبت میں ہم نے پوچھا شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے۔